السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. حال ہی میں ایک انڈین اداکار سشانت سنگھ نے سوسائڈ کی ہے. تو اس کے بعد جو ڈفرینٹ لوگوں کے تاثرات سامنے آ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا یا ڈپریشن میں چلا گیا تھا یا وہ مینٹلی بہت زیادہ پریشان تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، یعنی سوسائڈ کر لی. لیکن اگر ہم اس بات کا ایک عمومی تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ ایک مینٹل النس موجود تھی، ڈپریشن کی صورت میں، انگزائٹی کی صورت میں. لیکن اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائے. یعنی انسان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، تو اگر پھر بھی وہ اپنی جان لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہی اور شی از لیفٹ ود نو آپشن ادر دین دس. تو اس کنڈیشن سے کیسے بچنا ہے اور کیا وہ حالات ہیں جس کے تحت انسان ان کنڈیشنز میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ مینٹل النس ایک حقیقت ہے اور اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، تو اس کے مطابق ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو کنسلٹ کر سکے اور جس سے وہ تھوڑی سی رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کر سکے یا ان حالات میں تھوڑی دیر کے لیے سکون کو اپنے دل میں پناہ دے سکے. تو اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے جب وہ مشکلات فیس کرتا ہے وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مینٹور ہے، کوئی آپ کے پاس استاد ہے، آپ کا مرشد ہے کوئی، یا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کا ہر لحاظ سے محسن ہے، آپ کا بھلا چاہنے والا ہے، تو اس سے آپ کنسلٹ کر کے چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہو. اب جب بھی بات کی جاتی ہے حالات کو مینیج کرنے کی، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے حالات آیا کہ ہمیں کسی ڈپریسو موڈ میں تو نہیں مبتلا کر رہے، یا ہم اپنے ڈپریشن کی وجہ سے اپنے ارد گرد موجود نیگیٹو وائبس کی وجہ سے اپنی ذات کی یا اپنے ارد گرد لوگوں کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب چونکہ ڈپریشن ہر شخص کو ہو سکتا ہے اور یہ ایک النس ہے، اور ایون دیٹ کہ اب تو ریسرچ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی النس ہے جس کی فزیولوجیکل بیس یعنی بایولوجیکل بیس بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اس لیے بھی سیریس ہونا پڑے گا کیونکہ یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے. اور ڈپریشن ایون دیٹ کہ انسان کو جب سوسائڈ کی طرف مائل کرتی ہے تو اس سے وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد ماحول کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، اس کے ریلیٹیوز، اس کے رشتہ دار اور اس کے چاہنے والے. اب سشانت سنگھ جو کہ ایک کامیاب اداکار تھا اور وہ اس حد تک اپنی زندگی میں کامیاب شخص تھا کہ زندگی میں جو اس نے چاہا اسے مل گیا. ایون دیٹ کہ چونکہ وہ ایک محنتی انسان تھا اور اسے اسٹینفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے اسکالرشپ بھی مل گئی. اس کے علاوہ جب اس نے شوبیز جوائن کی تو بڑے بڑے بینرز کے ساتھ کام کیا، جن میں یش راج بینر جو انڈیا کی فلم پروڈکشن کے حوالے سے
سب سے بڑا بینر ہے، اس کے ساتھ کام کیا اور اتنی زیادہ شہرت، نام کمایا، بہت زیادہ مختلف فلموں میں کردار نبھائے اور ایسے کردار نبھائے جو کہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، جیسے کہ پی کے میں ان کا سرفراز کا جو رول تھا وہ بہت مشہور ہوا۔ اسی طرح جو ایم ایس دھونی کی بایوپک بنی تھی اس میں انہوں نے ایم ایس دھونی کا کردار ادا کیا، اور اس شخص نے ممبئی کے مہنگے ترین علاقے یعنی باندرا میں 2 کروڑ سے زیادہ کا ایک فلیٹ خریدا محنت کر کے۔ اس کے علاوہ اپنی فیملی اور اپنی 4 بہنوں کو سپورٹ کرتا تھا، تو یہ اس کی کامیابی کی مثال ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا اس طرح کا کام سشانت سنگھ پہلا آرٹسٹ ہے یا ایکٹر ہے جس نے کیا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے ایکٹرز ہیں اور آرٹسٹس ہیں، ہالی ووڈ میں بھی، بالی ووڈ میں بھی، اور آل اوور دا ورلڈ جو فیمس سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی خودکشی کی ہے۔ اور خودکشی بیسیکلی کیوں کی ہے؟ ڈپریس ہو کر، اپنے حالات سے گھبرا کر، نیگیٹیوٹی کے ہاتھوں شکار ہو کر۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے سیلیبریٹیز، میڈیا اور شوبیز کے لوگ ہیں جو خودکشی کر چکے ہیں، اور یہ بیسیکلی کیا ظاہر کرتا ہے کہ صرف پیسہ، شہرت اور مشہوری سب کچھ نہیں ہوتی، یعنی الٹیمیٹ گول صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ الٹیمیٹ گول تو خوشی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور وہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ فائنینشلی کمپیئر کرنا چھوڑ دے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو خودکشی کا شکار بہت سے دوسرے فیمس سیلیبریٹیز بھی ہو چکے ہیں، جن میں ایلوس پریسلے جو کہ ہالی ووڈ کا سب سے کامیاب ترین سنگر سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو مائیکل جیکسن ہے اس کا سسر بھی تھا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم انڈیا میں ہی دیکھیں تو کچھ دیر پہلے جیا جو کہ ایک انڈین ایکٹریس تھی، اس نے بھی خودکشی کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہمیں بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے، شوبیز انڈسٹریز سے اور میڈیا سے۔ تو یہ تمام جو عوامل ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو مائنڈ میں رکھنا بہت اہم ہے اور اس کو جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ یہی بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہاؤ مینٹلی وی آر اسٹرانگ، اور ہم نے کیسے اپنے ارد گرد جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا سامنا کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے ارد گرد جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹیو لوگ ہیں، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ کیونکہ سوسائڈ نو ڈاؤٹ انسان بذات خود اس عمل کو سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو اس چیز کی طرف پش کرتے ہیں اور فورسفلی پش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو WHO کے مطابق جو سوسائڈ ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال، اور یہ نمبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ 2012 کی بیسیکلی ریسرچ ہے اور اب 2020 چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کی جو اکانومی پوری طرح متاثر ہو چکی ہے اور جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی برے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو ایویلویٹ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ اب ڈپریشن میں لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں اور کیوں خودکشی کرتے ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ایج فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے۔ 17 to 34 ایئرز آف ایج کے جو لوگ ہیں، یعنی نوجوان لوگ ہیں جو، وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، وہ زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور ان میں خودکشی میجر سیکنڈ ریزن ہے۔ تو ہمیں
اس لیے بھی اس چیز سے بچنا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے، اگر ہم ایک واقعے کی بات کریں تو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، تو اس کے حوالے سے جو خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں 40 سائیکیٹرسٹس بھیجے گئے تھے، یعنی 40 نفسیاتی ماہرین وہاں گئے تھے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو مینج کرنے کے لیے، لیکن ان ماہرین کے مطابق وہاں 4000 سے زیادہ نفسیاتی ماہرین کی ضرورت تھی۔ اب اگر ہم نے سوسائڈ کو روکنا ہے تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون سے وہ لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہیں یا جن کی ٹینڈنسی زیادہ ہے ٹورڈز سوسائڈ۔ تو اس کے لیے کچھ سمٹمز ہیں جو اگر ہم ایویلویٹ کر لیں تو ہم ایزیلی ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی انہیں سوسائڈ سے بچا سکتے ہیں۔ اور ان میں کیا علامات ہیں؟ ان میں سے اہم علامات کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک شخص ڈپریس ہے تو وہ لونلی نیس فیل کرے گا، یعنی وہ زیادہ لونلی رہے گا، وہ انٹریکٹ لوگوں سے نہیں کرے گا پراپر وے میں۔ اس کے علاوہ اس کی فزیکل اپیرنس میں یکدم تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی وہ اپنی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو کمپلیٹلی چینج کر لے گا۔ اس کے علاوہ وہ چیزوں میں اور کاموں میں اپنے گرد موجود لوگوں میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنا یا ان سے انٹریکٹ کرنا اچھا محسوس نہیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر جو میں نے ایج بریکٹ بتائی ہے 17 ایئرز ٹو 34 ایئرز، کیونکہ سشانت سنگھ کی ایج بھی 34 ایئر ہی تھی، یعنی وہ 1986 میں پیدا ہوا اور 2020 میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس ایج بریکٹ پر جو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو سوسائڈل مورٹیلٹی ہے اسے ہم اپنی نیشنل مورٹیلٹی سٹیٹسٹکس میں شامل ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہاں کوئی ہاٹ لائن یا ہیلپ لائن موجود نہیں قومی سطح پر یا صوبائی سطح پر جہاں پر کال کر کے اینٹی سوسائڈل کاؤنسلنگ حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح اب ہمیں خاص طور پر اپنی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کو ہمیں اپنی ایجوکیشن پالیسی کا پارٹ بنانا پڑے گا، تبھی ہم بیسیکلی مینٹل النس کے سبجیکٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ ٹیبوز ہیں معاشرے میں، خاص طور پر سوسائڈ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی اب ہمیں نکل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ایون دیٹ کہ ہمارے دین اسلام نے بھی سوسائڈ کو ناپسند کیا ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ عمل میں سے نہیں ہے، تو اس لیے بھی ہمارے معاشرے میں اسے ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبھی پوسیبل ہوگا اور سوسائڈل ریٹ کو تبھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم اسے سیریس لیں گے، کیونکہ جو برٹن ہے اس نے اپنی ایجوکیشن پالیسی کا پارٹ بنایا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ کو، تو ہمیں بھی بیسیکلی برٹن کی طرح اس چیز کو اون کرنا پڑے گا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور مینٹل النس ایگزسٹ کرتی ہے، ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہے اور اس کے حوالے سے کام کرنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اس علت، اس بیماری سے بچ سکے۔ اور جہاں تک ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے ڈاکٹر میڈیکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایک میڈیکل النس ہے تو اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، یعنی سیروٹونن جو ہمارا ہیپی ہارمون ہوتا ہے، جو ہماری ہیپینس کا کاز ہوتا ہے،
وہ جب ڈیکریز کر جاتا ہے یا وہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتا تو تب بھی ہم ڈپریس ہوتے ہیں. یعنی اگر کورٹیسول جو سٹریس ہارمون ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بہتری کی طرف آگے بڑھنا ہے. کہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے اور اسی طرح ہر ساتویں گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے. تو ہم سب کو ان چیزوں کو سیریس لینا پڑے گا اور اس حوالے سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے اور ہمیں اسے فیس کرنا ہے. جب ہم ذہنی مسائل کی بات کرتے ہیں یا ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں یہ بات بھی بہت معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر ڈپریشن کا شکار ہے یا انگزائٹی کا شکار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، یا لوگ یہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہے. تو یہ بیسیکلی جو سوچ ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک جو دوسری اہم بات ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ذہنی مسائل کی وجہ سے، سماجی اور معاشی مسائل کی وجہ سے لوگ تقریباً 10 سے 15 لوگ روزانہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی وہ صورتحال ہے جس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اسی طرح ہم جو ذہنی جو صحت ہے اسے بھی اہم سمجھیں، کیونکہ اگر کوئی شخص فزیکلی یعنی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، کوئی اسے پریشانی آتی ہے بیماری کی صورت میں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں ذہنی پریشانی یا ذہنی صحت کا بھی اسی طرح دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ مینٹل النس سے تقریباً ہر شخص متاثر ہو رہا ہے. اور اس لحاظ سے ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ کبھی ہمارا کوئی بیوروکریٹ اپنی زندگی کی بازی ہار رہا ہوتا ہے اور اسی طرح کبھی کوئی دوسرے پروفیشن کا شخص، اور خاص طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں کافی حد تک مبتلا نظر آتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیریس لیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، نیگیٹیوٹی کو اپنے سے دور رکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی سٹوریز شیئر کریں، اپنی مشکلات شیئر کریں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. لونلینس یعنی تنہائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنا ایک مینٹور لازمی رکھیں جس سے ہم مشکل وقت میں کنسلٹ کر سکیں تاکہ ہماری بہترین رہنمائی ہو سکے. اور اس حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس کا لنک نیچے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہ بھی پڑھیے. اور اس میں بیسیکلی میں نے یہ بھی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم مینٹل النس کو پہچان سکتے ہیں، اسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے اور وہ ہوپ فلی آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگا. اس کے علاوہ آپ مجھے سوشل میڈیا یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتی ہیں. ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. تھینک یو.